اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً اخذ اللہ، لیا اللہ نے، میثاق، پختہ وعدہ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، وبعثنا، اور ہم نے مقرر کیے، منہم، ان میں سے، 12 نقیبا، 12 نقیب یا 12 نگران، وقالا، اور کہا، انی، بے شک میں، معکم، تمہارے ساتھ ہوں، لئن، البتہ اگر، اقمتم الصلاۃ، تم قائم کرتے رہو نماز، وآتیتم الزکاۃ، اور تم ادا کرتے رہو زکوٰۃ، وآمنتم برسلی، اور ایمان لاتے رہو میرے رسولوں پر، وعزرتموہم، اور مدد کرو ان کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ، اور تم قرض دو اللہ کو، قرضاً حسنا، بہترین قرض، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ، ضرور بضرور میں دور کر دوں گا تم سے، سیئاتکم، تمہاری برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور ضرور بضرور میں داخل کروں گا تمہیں، جناتن، باغات میں، تجری، بہ رہی ہوں گی، من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں، فمن کفر، پس جو کوئی انکار کرے، بعد ذالک، اس کے بعد، منکم، تم میں سے، فقد، تو یقیناً، بولا، بھٹک گیا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ ہم سورہ مائدہ پڑھ رہے ہیں، اور سورہ مائدہ کے تو آغاز میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اوفو بالعقود، وعدوں کی پاسداری کرو، عہدوں کو نبھاؤ۔ اور پچھلے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں انہیں یاد رکھا جائے، اور یہ کہ رب سے جو وعدے کیے ہیں ان کی پاسداری کی جائے۔ اور یہاں آج کے سبق میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عہد صرف تم سے نہیں لیا گیا بلکہ پچھلی امتوں سے بھی ایسے ہی عہد لیے گئے، اور یہاں اہل ایمان کو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے کے لیے مزید تاکید اور اہتمام کی غرض سے یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ وعدے ہم نے پچھلی امتوں سے لیے، لیکن ان وعدوں کی خلاف ورزی کر کے وہ رب کے غضب کا شکار ہوئے۔ اللہ نے سابقہ لاڈلی امت کا تذکرہ کیا، گویا یہ بتا دیا کہ صرف عہد کرنے سے جنتی نہیں بن سکتے، عہد نبھانا بھی ہے۔ اور یہاں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لہٰذا ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے، اور اسی لیے یہاں تذکرہ ہے کہ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبا، کہ ہم نے ان میں 12 نقیب مقرر کیے، 12 ہی قبیلے اور 12 ہی نقیب۔ کیسی اچھی مینجمنٹ ہے جو ہمیں قرآن سکھاتا ہے، جو دین سکھاتا ہے کہ ہر قبیلے کا ایک نگران ہو، اور یہاں نگران کے لیے نقیب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور نقیب سے ملتا جلتا ایک لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، نقب لگانا، اور نقب ہوتی ہے گھر کے بیک سائڈ سے دیوار توڑ کر اس کے اندر جھانک کر حالات کا جائزہ لینا یا وہاں سے اندر داخل ہونا۔ گویا نقیب کون ہے؟ نگران ہے، کھوج لگانے والا ہے، معاملات کی ٹوہ میں رہنے والا، باخبر رہنے والا، لوگوں کے حالات کی جستجو کرنے والا، جو کاموں کی مصلحتوں کو بھی جانتا ہے اور اسے کیسے حاصل کرنا ہے یہ بھی جانتا ہے۔ اور اس کے لیے ہماری زبان میں سردار کا لفظ، نگران کا لفظ، انچارج کا لفظ، ذمہ دار کا لفظ، افسر یا مانیٹر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یوں تو اسلام میں عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، کسی امیر کو کسی غریب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ جو اسلام میں داخل ہو گیا وہ بھائی بن گیا۔ حسب، نسب، رنگ، وطن، زبان، ان سارے بتوں کو اسلام نے توڑ دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈسپلن قائم رکھنے کے لیے کسی کو نگران مقرر نہ کیا جائے۔ نگران مقرر کیے جائیں گے، نگران مقرر کیا جانا ضروری ہے،
اور نگران کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ حالات کی ٹوہ لگاتا رہے، اور نہ ہی نگران کا صرف یہ کام ہے وہ اپنے قبیلے، اپنی قوم، اپنے خاندان کی ضروریات کو پورا کرنے کا ذمہ دار ہو۔ نگران کا اصل کام یہ ہے اور یہ تھا کہ وہ لوگوں کے اخلاق کی نگرانی کرے، ان کے کردار کا خیال کرے، انہیں بے دینی اور بد اخلاقی سے بچانے کی کوشش کرتا رہے، وہ شریعت کی پابندی کرے، ان کے اندر کوئی ایسی چیز گھسنے نہ پائے جو انہیں رب سے کیے ہوئے وعدے سے پھیر دے۔ جس طرح آپ کسی نئے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور آپ اس کی مسلسل نگرانی کرتے ہیں کہ وہ گاڑی صحیح چلائے، اسے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جو حادثے کا سبب بنے، وہ کوئی غلط ٹرن نہ لے لے کہ سارے مسافر اپنی منزل سے دور ہو جائیں یا اپنا راستہ گم کر بیٹھے، تو آپ اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ تو ایسی ہی نگرانی کا ذمہ دار نقیب ہوتا ہے، گویا حکومتی سطح پر بھی، ملک اور قوم کی سطح پر بھی، اور خاندان کی سطح پر بھی، کسی بھی ادارے کے اندر بھی معاملات کو چلانے کے لیے نگران مقرر کیے جاتے ہیں اور مقرر کیے جانے چاہیے، جو ان کی ضرورتوں سے بھی واقف ہوں، جو ان کے مسائل سے بھی واقف ہوں، اس کا بھی خیال رکھیں اور اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ وہ اپنی ذمہ داریاں احسن انداز سے نبھائیں، ان کے اندر کوئی اخلاقی بگاڑ نہ آنے پائے۔ اور یہاں بڑی خاص بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس نہ، ہم نے یہ نقیب مقرر کیے، حالانکہ یہ نقیب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقرر کیے تھے، لیکن چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت پر انہیں مقرر کیا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس فعل کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا کہ ہم نے مقرر کیے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا منہم، انہی میں سے، گویا ان قبیلوں کے نگران ان کے اپنے قبیلے سے مقرر کیے گئے۔ ایسا نہیں ہوا کہ کسی قبیلے کا نگران دوسرے قبیلے سے مقرر کیا گیا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ تو انبیاء کو بھی اسی طرح مبعوث کرتے رہے، ہر نبی اپنی قوم ہی کا فرد ہوتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ جب اس نے خود انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ نگران اور ذمہ دار اس قوم کا اپنا فرد ہو، اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے جانے پہچانے آدمی پر اعتماد زیادہ کرتا ہے، اور انسان اپنے لوگوں کی نفسیات سے واقف بھی ہوتا ہے، ان کے حالات سے بھی واقف ہوتا ہے، وہ ان کے قریب بھی ہوتا ہے، وہ شب و روز ان کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا ایسا ہی شخص صحیح نگرانی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 12 نقیب مقرر کیے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ العقبہ میں جب سم و اطاعت پر بیعت لی تھی تو ان پر 12 نقیب ہی مقرر فرمائے تھے، 3 قبیلہ اوس سے اور 9 قبیلہ خزرج سے، بلکہ 12 کی فگر اس حدیث میں بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 12 خلفاء تک یہ دین غالب اور محفوظ رہے گا۔ یہ مسلم کی روایت کا مفہوم ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت تک ان 12 خلفاء کی تعداد پوری ہو کر رہے گی، جن میں پہلے 4 خلیفہ راشد حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور ان کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور انشاءاللہ امام مہدی بھی انہی خلفاء میں سے ہوں گے، اور یہ 12 کا فگر قیامت تک پورا ہوگا۔ آیت کے اس حصے سے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب انسان پر کوئی ذمہ داری عائد ہو تو وہ دیکھے کہ اس ذمہ داری کو کسی اور پر بھی جب عائد کیا گیا تو اس نے اسے کیسے نبھایا، وہ دوسروں کے تجربے سے سیکھے، ان کے اچھے کاموں سے رہنمائی لے اور ان کی غلطیوں سے سبق لے، اور وہ غلطیاں نہ دہرائے جو ان سے پہلے کے ذمہ دار کر چکے۔ پھر اپنے ماتحت لوگوں میں نگران مقرر کرنا جو ان کے حالات کا جائزہ لے اور ان کے اندر بگاڑ کو پیدا نہ ہونے دے، یہ اصول اور یہ طریقہ بھی آیت کے اس حصے سے مجھے اور آپ کو مل رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ إِنِّي مَعَكُمْ، کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، جہاں اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مجھے دور نہ سمجھنا، جو کر رہے ہو یہ جان لو کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، اس لیے جو کچھ بھی کرو یہ سمجھ کر کرو کہ پروردگار جانتا ہے، وہ میری اور آپ کی خلوتوں سے بھی واقف ہے، وہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو۔ اور دوسری طرف انی معکم کہہ کے اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی، خوشخبری دے دی، وعدہ کر لیا۔ کس چیز کا وعدہ؟ انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔
یہ وعدہ ہے اللہ کی تائید کا، یہ وعدہ ہے اللہ کی نصرت کا، اللہ کی حفاظت کا۔ سوچئے جس کے ساتھ خدا ہو اس فرد کی کامیابی کتنی یقینی ہے۔ اس کے ساتھ تو گویا خدا کی پوری کائنات ہے، خدا کے سارے لشکر اس کے لیے ہیں۔ جس کے ساتھ اللہ ہوگا وہ نہ بھولے گا نہ بھٹکے گا، اور اسے کیسا اطمینان نصیب ہوگا۔ مشکل سے مشکل حالات میں بھی وہ دین پر جمع رہے گا، یہ سوچ کر کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اس کی رحمتیں اس کی برکتیں میرے ساتھ ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت میں جب آپ غار ثور میں پناہ لیے ہوئے تھے اور مشرکین مکہ آپ کا تعاقب کرتے ہوئے غار کے دہانے تک پہنچ گئے تھے، وہ ذرا نظر جھکا لیتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پا لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مطمئن تھے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ بے حد پریشان تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ایسا ہی فکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جب وہ اپنا گھر بار اور وطن چھوڑ کر اللہ کے سہارے پر جا رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا تھا ان معی ربی سیہدین، کہ بے شک میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اور یہ معیت صرف پیغمبروں کے ساتھ نہیں ہے، قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، یعنی جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جو رب کی ناراضگی سے ڈرتے رہتے ہیں، جو رب کے احکامات کو فالو کرتے ہیں، پروردگار ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ مدد کا وعدہ، تائید کا وعدہ، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ رب کا وعدہ ہے۔ اور رب کا یہ وعدہ کسی رشتہ داری کی بنا پر نہیں، کسی دوستی کی بنا پر نہیں، بلکہ شرائط کی بنا پر ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی اللہ کا یہ وعدہ 4 باتوں سے مشروط تھا، اور وہ یہ 4 باتیں ہم آگے پڑھیں گے، اور ہمارے ساتھ بھی یہی شرطیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی سنت نہیں بدلتی۔ اور ان شرائط میں سے پہلی شرط کیا ہے؟ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، یقیناً اگر تم نماز قائم کرتے رہو۔ قرآن میں جگہ جگہ نماز کے قیام کرنے کا حکم آیا ہے، کہیں بھی نماز پڑھنے کی بات نہیں آئی۔ نماز کے پڑھنے میں اور نماز کے قائم کرنے میں فرق ہے۔ نماز پڑھی تو مصلی پر جائے گی، مگر یہ قائم باہر کی زندگی میں ہوگی۔ نماز کے اثرات زندگی میں نظر آئیں گے، نماز کے فوائد نمازی کی زندگی میں نظر آئیں گے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ایک شخص نمازی ہو اور وہ سود بھی کھاتا ہو، ایک شخص نمازی ہو اور وہ بد اخلاق بھی ہو، وہ نمازی بھی ہو بد دیانت بھی ہو، اور معاف کیجیے گا ایک شخص نمازی بھی ہو اور اس کا حلیہ اور اس کا لباس دعوت زنا دیتا ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ نمازی کو حیا آتی ہے۔ نمازی صرف مصلی پر رب کے آگے سر نہیں جھکاتا، وہ باقی زندگی میں بھی اپنے آپ کو رب کے آگے سرنڈر کرتا ہے۔ اور یہاں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نماز کا حکم دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فریضہ بنی اسرائیل پر بھی عائد تھا، بلکہ ہر پیغمبر اور ہر شریعت میں نماز اور زکوٰۃ عائد رہی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو نماز اور زکوٰۃ کتنی محبوب ہے۔ اسی لیے امت محمدیہ میں بھی نماز اور زکوٰۃ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ترک نماز کفر ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں سے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے علم جہاد بلند کیا تھا۔ اور جب افراد اور قومیں گمراہ ہوتی ہیں، آغاز ان کا نماز کے ضیاع سے ہوتا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ پھر ان کے بعد کچھ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، پس عنقریب وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ گویا نماز کا ضیاع وہ پہلی ٹھوکر ہے جس کے نتیجے میں انسان تباہی کے گھڑے میں جا گرتا ہے۔ پھر نماز کے بعد وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، دوسری شرط یہ ہے کہ تمہیں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ نماز اگر اللہ کا حق ہے تو زکوٰۃ بندوں کا حق، نماز اگر جسمانی عبادت ہے تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور زکوٰۃ تو مال کو بھی پاک کرتی ہے اور اخلاق کو بھی پاک کرتی ہے، مومن کو شرع صدر عطا کرتی ہے، غم دور ہوتے ہیں، مگر اس کے جو زکوٰۃ کو اللہ کا حق سمجھ کر ادا کرے، چٹی نہ سمجھے۔ اور بڑی ہی درست بات ہے کہ زکوٰۃ تو مال کا میل ہے، جب میل نکل جاتی ہے تو کپڑا صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح مال سے جب زکوٰۃ نکل جاتی ہے تو مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور یہاں اللہ کی معیت کو پانے کے لیے
مومن کو مال کے لالچ سے بچایا جا رہا ہے کہ دیکھو زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ پھر تیسری شرط بتائی کہ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہو گے، یعنی وقتاً فوقتاً جو رسول مبعوث کیے جائیں گے ان پر ایمان لاؤ گے۔ اور یوں آمنتم برسولی کہہ کر آنے والے تمام انبیاء کی طرف اشارہ کر دیا، اور خاص طور پر اس میں اشارہ ہے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جن کا ذکر تورات میں بہت ہی نمایاں علامات کے ساتھ اللہ نے کر دیا۔ اور بنی اسرائیل میں تو بہت سے انبیاء آتے رہے، وہ کبھی بھی نبوت سے خالی نہ رہے، لہذا فرمایا کہ میرے رسولوں کو ماننا ہوگا، ان پر ایمان لانا ہوگا۔ اور اگر ایمان صرف کافی ہوتا تو بات یہاں ختم ہو جاتی، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تمہیں ان کی مدد کرنا ہوگی۔ اور عزر کے معنی میں تعظیم ہے، عزت اور احترام ہے، اور اس عزت اور احترام کی وجہ سے اطاعت کرنا، ان کی مدد کرنا، انہیں قوت دینا، ان کے مشن کو تقویت پہنچانا، یہ مراد ہے۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ یعنی تم نبی کی مدد کرو گے، اور نبی کی مدد سے مراد کیا ہے کہ ان کے مشن کو پھیلانے میں اپنا تعاون دو گے۔ اور نبی کا مشن کیا ہے؟ قرآن بتاتا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس نے اپنے رسول کو بھیجا کس لیے؟ کہ وہ دین اسلام کو تمام طریقہ ہے زندگی پر غالب کر دیں، تمام شعبہ ہے زندگی پر غالب کر دیں، تمام نظام ہے زندگی پر غالب کر دیں۔ تو دین اسلام کو غالب کرنا یہ انبیاء کا مشن رہا، اور ان کے ماننے والوں کا فرض صرف ان پر ایمان لانا نہیں ہے بلکہ ان کے مشن کو پھیلانا یہ بھی ذمہ داری ہے۔ آج ہماری زندگیوں سے یہ شرط غائب ہے۔ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم زکاتیں بھی دیتے ہیں، ہم رسولوں پر ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن عزرتموہم، کیا ہم یہ کام کرتے ہیں؟ کیا ہمیں رب کی مدد نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں اس کی حفاظت نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں رب کی رحمتیں نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں رب کی برکتیں نہیں چاہیے؟ کیا ہماری کوئی پریشانی نہیں؟ کیا ہمارا کوئی غم نہیں؟ کیا ہمارے مسائل نہیں؟ ہمیں یقیناً رب کی مدد چاہیے، ہمیں اس کا ساتھ چاہیے، ہمیں اس کی حفاظت چاہیے۔ تو کرنا کیا ہے؟ عزرتموہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو آج اجنبی ہے، جن سے نئی نسل بیگانہ ہوتی جا رہی ہے، غیر اسلامی طرز زندگی، غیر اسلامی قوانین، غیر اسلامی کلچر ہمیں اپنے ارد گرد معاشرے کے اندر بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ شیطان اور اس کا پسندیدہ نظام موبائل کے اندر، ٹی وی کے اندر، گھروں کے اندر، غموں میں، شادیوں میں، تعلیمی اداروں میں، حکومتی ایوانوں میں، ہمیں ہر جگہ اس کی کارستانیاں دکھائی دیتی ہیں، اور دین سکڑتا جا رہا ہے، کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، اجنبی ہوتا جا رہا ہے۔ عزرتموہم، مجھے اور آپ کو جو رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں نبی کی مدد کرنی ہے، ہمیں ان کے مشن کو آگے بڑھانا ہے، ہمیں اس دین کی اشاعت کرنی ہے، ہم نے اس دین کو پھیلانا ہے، اس دین کو قوت دینی ہے۔ یہ دین صرف ایک تصور، یہ صرف ایک خاکہ یا صرف ایک نقشہ یا ایک تحریر نہ ہو، ایک تقریر نہ ہو، بلکہ عملاً نافذ نظر آئے۔ بھلا آپ نے کبھی کسی عمارت کو اگر اس کا صرف کاغذ پر نقشہ موجود ہو اور زمین پر وہ عمارت موجود نہ ہو، اس خالی نقشے کو بھی کسی نے عمارت کہا ہے؟ وہ تو ایک نقشہ ہے۔ جب تک عملاً عمارت تعمیر نہیں ہوگی، لوگ جان اور مال کے ساتھ اس بلڈنگ کو کھڑا نہیں کریں گے، وہ عمارت قائم نہیں ہوگی۔ تو آج یہ نقشہ قرآن اور سنت میں موجود ہے، ہمارے دلوں میں موجود ہے، ہماری دعاؤں میں موجود ہے، ہماری چاہتوں میں موجود ہے، لیکن عملاً ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ ہمیں ہر جگہ غالب کفر کا نظام نظر آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ عزرتموہم کرنا چھوڑ دیا۔ گویا دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اپنا نفاذ چاہتا ہے، اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ پھر پانچویں شرط اللہ تعالیٰ نے بتائی وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ کو قرض دیتے رہو گے، بہترین قرض، خوبصورت قرض۔ یہاں 5 شرائط پوری ہوتی ہیں۔ اللہ کی معیت چاہیے تو ان 5 شرطوں کو پورا کرنا ہوگا، اور ان 5 شرطوں میں 2 شرطیں مال سے متعلق ہیں۔
پہلے زکوٰۃ کا تذکرہ کیا، یہاں اللہ تعالیٰ قرض حسن کا تذکرہ کر رہے ہیں، انفاق کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ اگر فرض ہے تو انفاق قرض ہے، زکوٰۃ فرض عین ہے تو انفاق فرض کفایہ ہے، اور زکوٰۃ کے بعد قرض حسن کا تذکرہ، گویا یہ انفاق زکوٰۃ کے اس مقررہ نصاب سے ہٹ کر ہے۔ وہ انفاق جو جہاد کے لیے کیا جائے، کسی دینی مقصد کے لیے، کسی اجتماعی مقصد کے لیے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، انہیں قسم پرسی سے نکالنے کے لیے، انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے، کسی بے روزگار کی، کسی مصیبت زدہ کی، کسی بیوہ کی، کسی یتیم کی، کسی بیمار کی، کسی معذور کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے خرچ کیا جائے۔ اور سب سے بڑی ضرورت تو میری اور آپ کی اور اس امت کی اسلام ہے، لہذا اسلام کو عام کرنے کے لیے، دین کو عام کرنے کے لیے جو بھی پیسہ لگائیں گے، اللہ نے اسے قرض قرار دیا ہے، اللہ نے اس کی واپسی کو اپنے ذمے لازم کیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں نا، قرض دینے والا اس امید پر دیتا ہے کہ اس کا لگایا ہوا پیسہ اسے واپس مل جائے گا، اور قرض لینے والا اس کی ادائیگی کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے۔ اور ایک اچھا شریف انسان قرض لیتا ہے واپس دینے کے لیے، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد اسے واپس لوٹا دے۔ تو رب کی ذات سے بڑھ کر کون اپنے وعدوں کو نبھانے والا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انفق علیک، خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے بس وہ اس کو لوٹائے گا، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ لیکن یہاں کون سا انفاق ہے؟ قرض حسنہ۔ اور قرض حسنہ کیا ہوتا ہے؟ کسے قرض حسنہ کہیں گے؟ وہ قرض یا وہ انفاق جو اخلاص کے ساتھ ہو، جس میں بدلہ نہ چاہا جائے، نہ شکریہ، نہ تعریف، نہ تشہیر، نہ معاوضہ، کوئی دنیاوی غرض اس میں شامل نہ ہو۔ اور قرض حسن وہ ہے جس میں انسان بیکار دے کر نہ ٹالے، اچھی چیز خرچ کرے۔ اور زکوٰۃ کے بعد قرض حسن کا ذکر، یہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صدقات کی، خیرات کی ترغیب دلا رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمان زکوٰۃ ادا کر کے سبکدوش نہیں ہو جایا کرتا، اس کے اوپر زکوٰۃ کے علاوہ بھی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ کسی جگہ مسجد نہیں ہے تو مسجد تعمیر کی جائے گی، کہیں دینی تعلیم کا انتظام نہیں ہے تو یہ وہاں کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہاں مدرسہ قائم کریں۔ اور ظاہر ہے مساجد پر، مدارس پر زکوٰۃ نہیں لگتی، تو آپ یہ کہہ کر نہیں جان چھوڑ لیں گے کہ ہم نے تو زکوٰۃ دے دی اور اس پر تو زکوٰۃ لگتی نہیں۔ زکوٰۃ کے علاوہ ان مدات میں رقم لگائی جائے گی۔ غلبہ دین کے لیے رقم لگانا یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان اپنے اہل و عیال پر رقم لگاتا ہے، اور اپنے اہل و عیال کو وہ زکوٰۃ نہیں دیا کرتا بلکہ اصل مال دیتا ہے، ذمہ داری سمجھ کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح غلبہ دین کے لیے پیسہ لگائیے، مال لگائیے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ انفاق اور نفاق میں صرف ایک الف کا فرق ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ زکوٰۃ فرض عین ہے اور صدقات فرض کفایہ ہیں، اگر کسی نے کر دیا تو سب کی طرف سے سمجھے ادا ہو گیا، لیکن اگر نہیں کیا تو سب گناہگار ہوں گے۔ اب امت میں بگاڑ اس قدر آ گیا کہ اول تو سب زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو پوری نہیں دیتے، اور اگر زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو پھر اگر ضرورت پڑتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو زکوٰۃ ادا کر چکے۔ تو یہاں فرض کے بعد پھر انفاق کا تذکرہ کر کے گویا اللہ تعالیٰ فرائض کے ساتھ نوافل کی تاکید کر رہے ہیں۔ صدقے کی بڑی ترغیب قرآن میں بھی آئی، احادیث میں بھی آئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جس طرح پانی آگ کو مٹاتا ہے۔ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی مانگتا، کوئی سائل ان کے پاس آتا تو خوش ہوتے اور فرماتے مرحبا، وہ جو میرے گناہ دھونے آیا ہے۔ اللہ یہ جذبہ ہمیں عطا کر دے۔ ہمارے دلوں میں بڑی تنگی ہے، بہت بخیلی ہے، اور قرآن نے انسان کی فطرت بتائی ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ بے شک یہ مال کی محبت میں بڑا شدید ہے۔ اور امت محمدیہ کی تو سب سے بڑی آزمائش مال ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کو خطبہ دیا، اور اس میں جو باتیں ارشاد فرمائیں ان میں صدقے کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں، اور اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے دشمن نے قید کر کے
ہاتھ گردن سے باندھ دیے ہوں، پھر اسے قتل کرنے کے لیے لے چلیں اور وہ ان سے کہے کیا تم میری جان کا فدیہ وصول کرنے کے لیے تیار ہو، اور پھر تھوڑے یا زیادہ کے ذریعے اپنے جان کا فدیہ پیش کر کے اپنے آپ کو چھڑا لے۔ بس بالکل یوں ہی سمجھ لیجئے کہ میری اور آپ کی جانیں جکڑی ہوئی ہیں، قید میں ہیں، نہ جانے کیا سلوک ہو، نہ جانے انجام کیسا تباہی ہو۔ کیوں نہ صدقہ دے کر، خیرات کر کے، انفاق کر کے اپنی جانوں کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے غضب سے چھڑا لیں۔ اور میں اور آپ جو نیکی بھی کریں گے وہ کسی پر احسان نہیں، وہ دراصل میرے اور آپ کے لیے، خود کے لیے سرمایہ ہے۔ ہم اپنے لیے گویا سرمایہ جمع کر رہے ہوں گے، اور اللہ کا کتنا احسان ہے، حالانکہ مال اس کا ہے، لیکن اس کی شان کریمی دیکھیے کہ وہ ہم سے قرض مانگتا ہے۔ اتنی بڑی ہستی جو پوری دنیا کا مالک ہے، جو سارے خزانوں کا مالک ہے، وہ مجھ سے میری تھوڑی سی یہ جو حقیر سی پونجی ہے وہ ساری کی ساری نہیں، اس میں سے تھوڑا مانگتا ہے کہ اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں دے دو۔ مال بھی اسی کا، میرے جانے کے بعد یہ مال واپس اسی کی طرف لوٹ کر آنا ہے، لیکن اس زندگی میں جو تھوڑا سا اختیار اللہ نے مجھے اس مال پر دیا، اللہ مجھ سے اور آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ اپنی خوشی کے ساتھ، اپنی دل کی رغبت کے ساتھ، اللہ کی محبت میں، اس کی مخلوق کی محبت میں، اس کے دین کی محبت میں اللہ کو قرض دے دو۔ اللہ ضرور اس دنیا میں بھی بڑھا چڑھا کر لوٹائے گا، اور آخرت میں تو 700 گنا تک بڑھا کر اللہ تعالیٰ واپس کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں ضرور بضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دوں گا، ان کے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ یہ بدلہ ہے کس چیز کا؟ وہ لوگ جو ان 5 شرائط کو پورا کریں گے۔ اللہ نے ایک وعدہ تو 5 شرائط سے پہلے کر دیا، اپنی معیت کا وعدہ، اپنے ساتھ کا وعدہ، اپنی حفاظت کا وعدہ، نصرت کا وعدہ، اور دوسرا وعدہ اللہ تعالیٰ یہاں کر رہے ہیں کہ میں ان کے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ اور کفر کہتے ہیں چھپا دینے کو، مٹا دینے کو، ڈھانپ دینے کو، اسی لیے عربی میں کسان کو، کاشتکار کو بھی کافر کہتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے ایک جگہ کہ اعجب الکفار نباتہ، کہ کاشتکار اپنی پیداوار پر خوش ہوتے ہیں۔ تو یہاں وہی معنی مراد ہے کہ خطائیں تو ہیں، کوتاہیاں تو ہیں، لغزشیں بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان لغزشوں کو چھپا دیں گے، خطاؤں کو ڈھانپ دیں گے، میری اور آپ کی رسوائی نہیں ہوگی، اللہ ہمیں شرمندہ ہونے سے بچا لیں گے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے وہ لوگ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے محنتیں کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، خطائیں ان سے بھی ہوتی ہیں، غلطیاں ان سے بھی سرزد ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں۔ چلے بچ کر کوئی کتنا وہ ٹھوکر کھا ہی جاتا ہے۔ مومن کی یہ علامت نہیں ہے کہ اسے خطا نہیں ہوتی، مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ خطا پر جم نہیں جایا کرتا، وہ گناہوں پر اصرار نہیں کیا کرتا، اسے غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اسے مان اللہ یاد آ جاتا ہے، وہ اپنے رب کے آگے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اور ان برائیوں کا، ان گناہوں کا ڈھانپا جانا اور ان کا دور ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ سیئات دور ہوئے بغیر جنت جانا ممکن ہی نہیں۔ اور برائیاں دور کرنے کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ وہ شخص جو نیکی کے وہ سارے کام جو اس آیت کے اندر ذکر ہوئے ان کاموں میں لگا رہے، اس کا ذہن برائیوں کی طرف منتقل ہوتا ہی نہیں، اور وہ برائیوں سے بچا رہتا ہے اور برائیاں اس سے دور رہتی ہیں۔ اسی لیے کسی نے بڑی اچھی بات کہی نا کہ اس نفس کو خیر کے کاموں میں مصروف کر لو، اس سے پہلے کہ وہ تمہیں شر میں مصروف کر دے۔ یعنی اگر ہم نے نفس کو نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں مصروف نہ کیا تو یہ ہمیں شر میں مصروف کر کے چھوڑے گا۔ تو شر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں میں لگا دیں۔ تو جو خیر کے کاموں میں لگے گا اللہ گناہوں کو اس سے دور کر دے گا، گناہوں کے مواقع کو اس سے دور کر دے گا۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر اس سے کچھ برائیاں سرزد ہو بھی جائیں، خطائیں ہو بھی جائیں، تو وہ خطائیں اس کی بڑی بڑی نیکیوں کے نیچے دب جائیں گی، اللہ انہیں معاف فرما دیں گے، اس کی قربانیوں کے سبب، اس کی نیکیوں کے سبب اللہ اس کے گناہوں کا اثر اس کے دل سے بھی مٹا دیں گے، اس کے نامہ اعمال سے بھی مٹا دیں گے۔ اور یہ تو ہم جانتے ہیں کہ نماز گناہوں کو مٹاتی ہے، وضو گناہوں کو دھوتا ہے،
صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے، رب کے غضب کو بجھاتا ہے، اور رب ان کو جو اس کے پسندیدہ دین کی مدد کریں گے، رب ان کی خطاؤں کو ضرور معاف کرے گا۔ یہاں لَأُكَفِّرَنَّ ایک لام میں تاکید ہے اور نون مشدد میں تاکید ہے کہ میں ضرور بضرور ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دوں گا۔ اور یہ وعدہ کون کر رہا ہے؟ یہ وعدہ میری اور آپ کی جیسی ہستی نہیں کر رہی کہ جو ایک دفعہ وعدہ کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، یا وعدہ کرتے ہیں اور جب نبھانے کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس وقت جب وعدہ کیا تھا تو حالات اچھے تھے لیکن اب حالات سازگار نہیں، اب میرے لیے یہ ممکن نہیں۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اور دوسرا وعدہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ کہ میں ضرور بضرور تمہیں داخل کروں گا۔ کہاں؟ جناتٍ جنتوں میں۔ جنت کا تذکرہ نہیں، جنتوں کا تذکرہ ہے۔ رب کی کوئی ایک جنت نہیں، بے شمار جنتیں ہیں، اور مومن کو ان نیکیوں کے بدلے میں ایک جنت نہیں ملے گی، نہ جانے کتنی جنتیں ملیں گی۔ قرآن تو کہتا ہے نا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس نے اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے کا خوف کیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اور ایک اور جگہ آتا ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان کے علاوہ بھی 2 جنتیں اور ہیں۔ تو نہ جانے ایک ایک جنتی کے لیے کتنی کتنی جنتیں ہیں۔ اور وہ جنتیں کیسی؟ وہ باغات کیسے؟ تجری من تحتها الانہار کہ ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، چشمے جاری ہوں گے۔ اور پانی تو میری اور آپ کی کمزوری ہے، آبشاروں میں، نہروں میں، چشموں سے، جھیلوں سے منظر کتنا خوبصورت اور حسین ہو جاتا ہے۔ اور اس دنیا میں بھی دریا کے کنارے، جھیل کے کنارے، ساحل کے قریب جو جگہ ہیں بڑی مہنگی ہوا کرتی ہیں، بہت قیمتی ہوا کرتی ہیں۔ تو تصور کیجئے کسی جھیل کے کنارے گھر کا، بیچ پر ایک محل کا، آبشار کے نزدیک کسی خوبصورت گھر کا کسے ملے گا جو ان 5 کاموں کو کرے گا جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے شرطیں بتائیں؟ اور یہ یاد رہے کہ ان 5 کاموں میں سے کوئی ایک بھی چھوڑ دیا پھر ایسے لوگوں کے ساتھ رب کا وعدہ نہیں۔ اس دنیا میں رب کی رحمتیں چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی چاہیے، رب کی جنتیں چاہیے، تو یہ 5 کام کرنے ہیں۔ نمازوں کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، اور خلق خدا کے لیے اور غلبہ دین کے لیے زکوٰۃ سے بڑھ کر مال خرچ کرنا ہے۔ تو رب کی کیسی جنت ملے گی جہاں نہ غم ہے، نہ تھکن ہے، نہ بیماری ہے، نہ کوئی روک ٹوک ہے، نہ کوئی اذیت، اور نہ ہی موت، نہ ہی کسی قسم کا خوف۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ جو اس کے بعد بھی کفر کا رویہ اختیار کرے، مِنْكُمْ تم میں سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ تو وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا، اس نے سیدھی راہ گم کر دی۔ یہاں فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ یہاں ذَلِكَ سے مراد کیا ہے؟ کس کے بعد کفر؟ یعنی شریعت ملنے کے بعد کفر، رب سے وعدہ کرنے کے بعد کفر، کتاب ہدایت ملنے کے بعد انکار، انبیاء جیسی پرسنالٹیز کے مل جانے کے بعد بھی کفر۔ یعنی ان ساری باتوں کے بعد جو انکار کی روش پر اڑا رہے، جو نافرمانی کی روش اپناتا رہے، جو حق کو چھپاتا رہے، جو حق سے بھاگتا رہے، تو بس وہ شخص ہے جس نے صراط مستقیم کو گم کر دیا، جس نے جنت کی راہ کو کھو دیا۔ پیچھے بھی نعمتوں کا تذکرہ آیا، لیکن وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ان دنیا کی نعمتوں کے لیے کسی فرد کا مسلمان ہونا ضروری نہیں۔ اللہ کافر کو بھی دیتا ہے، دشمنان دین کو بھی دیتا ہے، بلکہ شاید کچھ زیادہ ہی نوازے جاتے ہیں وہ، مگر اخروی نعمتیں صرف ان کے حصے میں آئیں گی جو ان شرائط کو پورا کریں گے۔ یعنی جنت چاہیے تو 5 نکاتی پروگرام رب نے دے دیا۔ فمن کفر بعد ذالک جو اتنے وعدے کرنے کے بعد بھی غداری کرتا رہے، خیانت کرتا رہے، تو اس نے تو گویا نجات کا راستہ گم کر دیا، کامیابی کی بجائے ہلاکت کے گھڑے کی طرف گویا اس نے بگٹٹ بھاگنا شروع کر دیا۔ اور یہ سواء السبیل وہی راستہ ہے جسے ہم صراط مستقیم کے نام سے جانتے ہیں، جس کی دعائیں ہم نمازوں میں کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو یہ صراط مستقیم وہ جو متوازن راستہ ہے، معتدل راستہ ہے، افراط و تفریط سے پاک راستہ ہے، کیونکہ یہ اس رب کا بتایا ہوا راستہ ہے جو حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا راستہ نہیں۔
جس پر اس کے اپنے جذبات، وطن یا قوم کی محبت یا بہت ساری اور باتیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ رب کا بتایا ہوا راستہ ہے اور یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے یہ راستہ بتا دیا، انسان کو بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑا۔ اور یہی راستہ سواء السبیل، صراط مستقیم، قصد السبیل، بہت سارے نام قرآن نے اس راستے کے لیے لیے ہیں۔ یہ راستہ دنیا سے جنت میں جانے کا سب سے آسان، سب سے مختصر، سب سے سیدھا راستہ ہے، ایزیسٹ، شارٹیسٹ اور اسٹریٹ پاتھ ٹو جنہ۔ اور دنیا میں یہی صراط مستقیم آخرت میں پل صراط میں تبدیل ہو جائے گا، اور جو دنیا میں صراط مستقیم پر چلتے رہے وہ قیامت کے دن پل صراط پر اپنے ایمان اور عمل کے نور سے آسانی سے گزر جائیں گے۔ اور جن کے پاس ایمان اور عمل کا نور نہیں ہوگا، ہدایت کا نور نہیں ہوگا، اسلام کی روشنی نہیں ہوگی، وہ اندھیرے میں لڑکتے پڑکتے جہنم میں جا گریں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور بولنا کہتے ہیں حق ملنے کے بعد اس سے محروم ہو جانا۔ اور سورہ فاتحہ میں ہم دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو اپنے راستے گم کر بیٹھے ہیں، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تیرا غضب ہوا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 دیکھیے، فَبِمَا، بس اس سبب سے نقضِهِم مِيثَاقَهُم، ان کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے، لعناہم، ہم نے لعنت کی ان پر، وجعلنا، اور ہم نے بنا دیے، قلوبہم، ان کے دلوں کو، قاسیہ، سخت، یحرفون الکلمہ، وہ بدل ڈالتے ہیں کلام کو، ام مواضعہ، اس کے اصل مقام سے یا اس کے محل سے، وَنَسُوا، اور وہ سب بھول گئے، حظًا، ایک اہم حصہ، مما، اس سے جو ذکروا بہ، جس کے ساتھ وہ نصیحت کیے گئے، ولا تزالوا، اور نہ وہ ٹلیں گے، یعنی ہمیشہ ہی ایسا ہوتا رہے گا، تطلعوا، آپ مطلع ہوتے رہیں گے، علی خائنۃ منہم، ان کی خیانتوں پر، الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے ان میں سے، فاعف عنہم، بس آپ معاف کر دیجئے ان کو، وصفح، اور درگزر سے کام لیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المحسنین، محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو رب سے کیے ہوئے وعدے کو نبھاتے ہیں، ان 5 شرائط کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 5 شرائط کے بدلے میں 3 انعامات کا تذکرہ کیا، اللہ کی معیت، گناہوں کی معافی اور رب کی جنتیں۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو اپنے وعدوں کو نہیں نبھاتے، جو رب سے کیے ہوئے عہد کی پابندی نہیں کرتے بلکہ اس عہد کو توڑ دیتے ہیں، تو ان کی سزا کیا ہے۔ اور یہاں دنیا کی سزاؤں کا تذکرہ ہے کہ لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی۔ تذکرہ بلا شبہ بنی اسرائیل کا ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے عہد کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کی، غفلت کا شکار ہوئے۔ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تھا، زکوٰۃ کی بجائے بخل کرنے لگے۔ قرض حسنہ کا حکم تھا، اس کی بجائے سود خوری اور حرام خوری شروع کر دی۔ رسولوں پر ایمان لانے کا کہا گیا تھا، ایمان لانے کی بجائے جی بھر کر ان کی مخالفت کرتے رہے، اور انبیاء کی زندگیوں میں انہیں ستاتے رہے، اور پھر انہیں ناحق قتل کرتے رہے، اور ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، غرض اپنے ایک ایک عہد کی ایک ایک شک کو توڑا، میثاق کی دھجیاں بکھیر دی۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ ان پر لعنت کی، انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اور لعناہم، اللہ جب کسی قوم کو معاہدے کے ذریعے، عہد کے ذریعے عزت عطا کرتا ہے، سرفرازی عطا کرتا ہے، تو معاہدہ توڑنے کے نتیجے میں اس کو اسی درجے کی ذلت کے ساتھ دھتکار بھی دیتا ہے، اور اس دھتکارنے کے لیے جامع لفظ لعنت ہے، یعنی کسی کو راندہ درگاہ قرار دے دینا۔ اور لعنت کا مطلب ہے رب کی رحمت سے دور ہونا۔ رب کی رحمت تو وسیلہ نجات ہے، اس دنیا کی زندگی میں ہدایت کا مل جانا، صراط مستقیم پر جم جانا، یہ رب کی رحمت ہے، اور آخرت میں جنت کا مل جانا رب کی رحمت ہے۔ تو لعناہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے رب سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑا، اللہ نے انہیں ہدایت کی رحمت سے محروم کر دیا۔ سرکشی ان کے دل و دماغ میں چھا گئی، ان کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو گئیں۔ ان کے پاس کان ہے
مگر حق بات نہیں سنتے، آنکھیں ہیں مگر حقیقت نظر نہیں آتی، دل ہے مگر سوچنے اور سمجھنے سے قاصر ہے۔ دین کیا گیا، ان کی فطرت بھی مسخ ہو گئی، وہ صرف بے عمل نہیں ہوئے بلکہ بے رغبت بھی ہو گئے، اور اخلاص گیا تو اس کی جگہ غداری نے لے لی۔ ایک ہی قوم ہے، عہد کی پاسداری کرے تو دنیا میں بھی رب اسے عزت عطا کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے، اور آخرت میں بھی جنتیں اور بہترین اجر کی نوید سناتا ہے۔ اور وہی لوگ ہیں جب وہ رب سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں تو اللہ انہیں دھتکار دیتا ہے، اللہ انہیں سزا دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آرمی کے اندر جب فوجی بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچتا ہے، فوج اسے مراعات دیتی ہے، اچھی تنخواہیں دیتی ہے، مفت علاج کی سہولتیں دیتی ہے، پلاٹ اور گھر اور ملازم بہت ساری سہولیات سے نوازتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی عزت ہے اور اس کا ایک مقام ہے۔ لیکن وہی جرنیل، وہی بریگیڈیئر، وہی فوجی جب کوئی غداری کرتا ہے تو کس طرح سے اس کا کورٹ مارشل کر دیا جاتا ہے، اسے ان ساری فیسلٹیز سے محروم کر دیا جاتا ہے، وہ سارے تمغے، وہ سارے انعامات، وہ ساری سہولیات، وہ مراعات جو اسے دی گئی ہوتی ہیں وہ ساری چھین لی جاتی ہیں، الٹا اسے سزا دی جاتی ہے۔ تو یہی حال ان لوگوں کا جو رب سے کیے ہوئے وعدوں کو نبھائیں تو رب کی رحمتیں، برکتیں، اس کی مدد، اس کی حفاظت، اور اگر وہ رب کے ساتھ غداری کے مرتکب ہوں، خیانت کے مرتکب ہوں تو اتنی ہی کڑی سزا بھی۔ اور یہاں پہلی سزا تو یہ ہے کہ رب نے ان پر لعنت کر دی، انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور دوسری سزا کیا ہے کہ ان کے دل سخت بنا دیے۔ یعنی جن پر رب کی لعنت ہوتی ہے اس کا پہلا اثر جو دکھائی دیتا ہے وہ یہ کہ ان کے اندر سے خوف خدا نکل جاتا ہے، حالانکہ یہ خوف خدا دل کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ دل پتھر بن جاتا ہے، توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے، اور یہ حالت پیدا تو قوموں کے اپنے عمل سے ہوتی ہے، مگر چونکہ یہ اللہ کی سنت کے مطابق ہے کہ جو رب سے کیے ہوئے وعدے کو توڑیں گے تو اللہ ان پر لعنت کرے گا، ان کے دلوں کو پتھر بنا دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے سے منسوب قرار دیا۔ اور قاسیہ اصل میں اس سکے کو کہتے ہیں جس میں ملاوٹ ہو۔ خالص سونا اور خالص چاندی بہت نرم ہوا کرتے ہیں، اور ان میں جتنی ملاوٹ ہو وہ اتنا سخت ہوتے جاتے ہیں۔ گویا دل اگر اصلی حالت میں رہے تو وہ نرم ہے، رقیق القلب ہے، وہ ہدایت کو ایکسپٹ کرتا ہے، اس پر نصیحت اثر کرتی ہے، اسے نیکی اچھی لگتی ہے، اس سے گناہ سے نفرت ہوتی ہے۔ لیکن جب اس دل میں ملاوٹ ہو، اس دل میں جب سختی آتی ہے تو نہ نیکی نیکی لگتی ہے، نہ برائی برائی محسوس ہوتی ہے، بلکہ ہر عیب ہنر لگتا ہے، وہ گناہ کو اچھا کام سمجھنے لگتا ہے، تو سرکشی میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کی مثال حدیث میں اس طرح سے بھی دی گئی، جس کا معنی اور مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جس کی برائی کو وہ ایسے محسوس کرتا ہے جیسے سفید کپڑے پر کوئی داغ جو اسے ہر وقت تکلیف دیتا ہے، اسے بے چین کیے رکھتا ہے۔ پھر اگر اس نے توبہ کر لی، گناہ سے باز آ گیا تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر اس نے پرواہ نہ کی بلکہ اور گناہوں میں مبتلا ہوتا گیا تو ہر گناہ پر دل کی سیاہی میں اضافہ ہوتا جائے گا، بالآخر پورا دل سیاہ ہو جائے گا۔ اب جو دل سیاہ ہے، جس پر پہلے ہی اتنے دھبے ہیں، اس پر اگر کوئی اور دھبا لگے گا تو نہ وہ دکھائی دے گا نہ وہ بے چین کرے گا۔ اور جب دل کی یہ کیفیت ہو تو یہ ایسے ہے جیسے کوئی برتن الٹا پڑا ہوا ہو، اس میں جو ڈالے اس کے اندر نہیں جائے گا، باہر ہی گرے گا، اب کوئی بات اسے اثر نہیں کرتی۔ ان کی ایک نافرمانی نے ان کے لیے کتنی نافرمانیوں کے دروازے کھول دیے، ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اور دلوں کی سختی یہ بھی ہے کہ نہ اللہ کے خوف سے دل نرم ہو، نہ کسی کا درد دیکھ کر دل پگھلے، جس طرح قرآن کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر ہم نے ان کے دلوں کو اس کے بعد سخت کر دیا، فہی کالحجارہ، بس وہ پتھروں کی مانند ہو گئے، او اشد قسوہ، یہ سختی میں اس سے بھی زیادہ شدید۔ کیسے دل سخت ہو گئے کہ ہدایت کی بات، نصیحت کی بات اچھی نہیں لگتی، ہر اس چیز میں دل لگتا ہے جو رب کی ناراضگی کو دعوت دیتی ہے، کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کے حالات دیکھ کر دل نرم ہو، انسان خود غرض ہوتا جائے۔ اکابر کہتے ہیں کہ ان من جزاء الحسنۃ حسنۃ بعدها وان من جزاء السیئۃ سیئۃ بعدها، کہ بے شک نیکی کی جزا میں سے ایک جزا یہ ہے کہ اس کے بعد نیکی کی توفیق ملتی ہے،
اور بے شک گناہوں کی سزا میں سے ایک سزا یہ ہے کہ اس کے بعد گناہ کے لیے راہ کھلتی ہے، گویا ایک نیکی دوسری نیکیوں کے در کھولتی ہے، اور ایک برائی دوسری برائیوں کے لیے راہیں ہموار کرتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسی نیکیاں کرنے والا بنائے جو رب کے ہاں قبول بھی ہو جائیں، اور جو ہمارے لیے بہت ساری اور نیکیوں کے دروازے کھولے، اور اللہ ہمیں ہر اس برائی اور ہر اس نافرمانی سے بچائے جو ہمارے لیے برائیوں کے در کھولے، جو ہمارے دلوں کو سخت کر دے اور ہمیں رب کی رحمتوں سے دور کر دے۔ پھر جب دل سخت ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اتنی بڑی جرت، اتنی بڑی جسارت یہ کب انسانوں میں پیدا ہوتی ہے؟ جب ان کے دل پتھر بن جاتے ہیں۔ پھر وہ صرف عہد کی خلاف ورزی پر ہی نہیں رکتی، بلکہ وہ اس معاہدے کو جو رب کے ساتھ کیا گیا تھا اسے اپنی خواہشات کے مطابق بنانے کے لیے اللہ کے احکامات میں، اللہ کے کلمات میں، اللہ کی آیتوں میں رد و بدل بھی کرتی ہے۔ وہ جسے کہتے ہیں نا، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یعنی زبان کو توڑ مروڑ کر بات کو کچھ کا کچھ بیان کرنا، اس کے معنی اور مفہوم میں رد و بدل کرنا، الفاظ میں رد و بدل کرنا۔ اور بنی اسرائیل کی تو یہ بے شمار مثالیں ہیں، جہاں کہنا ہوتا رائنا تو کہتے رائنا۔ رائنا کا مطلب ہے کہ ہماری طرف توجہ کیجئے، ہماری رعایت کیجئے، ہمارا لحاظ کیجئے، یعنی ہمیں بات صحیح سمجھ نہیں آئی دوبارہ سنائیے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا ایکسکیوز می، تو وہ رائنا کہنے کی بجائے کہتے رائنا، تھوڑا سا زبان کو لچکا کر اور لمبا کر کے بولتے، جس کا مطلب ہوتا معاذ اللہ اے ہمارے چرواہے، یعنی وہ دل کا بغض جو ہے وہ زبان سے ظاہر کرتے۔ جب انہیں کہا گیا حتتن تو کہتے حنتتن، جب کہنا ہوتا سمعنا و اطعنا تو سمعنا تو بلند آواز سے کہتے، لیکن خاموشی سے کہتے عصینا، یعنی ہم نے سن تو لیا لیکن مانیں گے نہیں۔ تو الفاظ کو بدلنا یا ان کی منمانی تعویلیں کرنا، ایسے مطلب نکالنا جو اپنی خواہشات کے مطابق ہوں، پھر ان باتوں کو کتاب اللہ میں داخل کرنا جو کتاب اللہ کا حصہ ہی نہیں تھے، یہ بنی اسرائیل کا وتیرہ رہا۔ اور انہوں نے بہت ساری باتوں پر تو عمل کو بھی ترک کر دیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ ان کی کتاب میں ہے، لیکن انہوں نے نہ مانا۔ زانی کو سنسار کرنا یہ حکم تورات میں موجود تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھا، لیکن اسے چھپا گئے۔ سود ان کی شریعت میں حرام تھا، لیکن اسے کھاتے تھے۔ پہلے مفہوم بدلا، پھر الفاظ بدلے، پھر اپنی مرضی کے الفاظ ان کے اندر داخل کیے۔ اور تورات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مرتب بھی نہیں ہوئی تھی، بلکہ ان کی وفات کے بہت عرصے بعد مرتب کی گئی، جبکہ کسی کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ ان کی قبر کہاں ہے۔ وہ لوگ جو اپنے پیغمبر کی قبر تک بھلا چکے ہوں، ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے تعلیمات کو یاد رکھا ہوگا؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی ذکر کیا وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور یہاں حظًّا سے مراد حصہ، اور مراد یہ ہے بہت اہم حصہ، بہت بڑا حصہ، یعنی وہ کتاب، وہ احکامات جن کے ذریعے انہیں نصیحت کی جا رہی تھی، اس کو انہوں نے بھلا دیا، اس سے وہ غافل ہو گئے، الفاظ تک ختم ہو گئے، صرف ترجمے رہ گئے، اور پھر ترجمے بھی بدلتے رہے، اور اتنا بدلا کہ یہ پہچان بھی ناممکن ہو گئی کہ اصل بات کتنی ہے اور نقل کتنی۔ افسوس یہ حال تو اہل کتاب کا ہے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت نے بھی کیا روش اپنا لی، نمازوں کو ضائع کیا، سود کھانے لگے، جہاد چھوڑ بیٹھے، غلبہ دین کی تو سوچ بھی نہیں آتی، فرقوں میں بٹ گئے، کتاب اللہ کی منمانی تعویلیں کرنے لگے، تو نتیجہ وہی ہوا جو پہلوں کا ہوا۔ کیوں ٹھوکریں ہیں، کیوں ذلت ہے، کیوں محرومیاں ہیں، کیوں عروج نہیں ملتا؟ ہم نے بھی ان کاموں کو چھوڑ دیا جن کا وعدہ ہم نے اپنے رب سے کیا تھا۔ یاد کیجئے، ہم نے رب سے وعدہ کیا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرے سارے مراسم عبودیت، میری ساری قربانیاں پروردگار تیرے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے، تیرے حکم کے مطابق ہوں گی، میں اس میں اپنی منمانی نہیں کروں گی۔ وہ محیای و مماتی، میری زندگی، میری موت پروردگار تیرے لیے، میرا جینا میرا مرنا تیرے لیے، میری خوشیوں سے، میری تنہائیوں سے، میرے غموں سے، ہر بات سے وہ انداز جھلکے جو رب کی پسند کے مطابق ہو۔ پھر ہم نے پاکستان بننے سے پہلے رب سے وعدہ کیا، اس سے دعائیں مانگی، پروردگار تو ریاست دے دے، تو آزادی دے دے، تو وطن دے دے، ہم اس وطن میں تیرا دین نافذ کریں گے، ہم اسلام پر عمل کر کے دکھائیں گے،
ہم اسلام کو غالب کر کے بتائیں گے، تیرے دین کو قانون بنا کر نافذ کریں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ ہم نے رب سے وعدہ کیا تھا۔ آج سوچئے، رب نے تو اپنا وعدہ نبھایا، اس نے آزادی دی، اس نے وطن دیا، اس نے وسائل دیے، اس نے جگہ دی۔ کیا ہم نے رب سے کیے ہوئے وعدے کو نبھایا؟ کیا ہم نے دین کو یہاں قانون کے طور پر لاگو کیا؟ یہاں ہم نے اسلام کو غالب کیا؟ قرآن اور سنت کے مطابق یہاں نظام کو نافذ کیا؟ کیا ہم نے صالح حکمرانوں کو چنا؟ تو آئیے ہم رب سے کیے ہوئے وعدے کو نبھاتے ہیں، عہد کرتے ہیں اپنے رب سے کہ اپنی زندگیوں میں بھی اور اپنے وطن میں بھی تیرے دین کو غالب کریں گے۔ اور الحمدللہ امت کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اس امت میں قیامت تک کچھ لوگ ایسے ضرور رہیں گے جو حق پر قائم رہیں گے اور حق کی خاطر لڑتے رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی یہ روایت ہے کہ یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور مسلمانوں میں سے ایک نہ ایک جماعت اس کے لیے قیامت تک لڑتی رہے گی۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت کا ایک گروہ برابر حق پر لڑتا رہے گا اور حق کے دشمنوں پر غلبہ پائے گا، حتیٰ کہ ان میں سے آخری گروہ مسیح دجال سے بھی جا لڑے گا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو حق پر قائم رہتے ہیں اور حق کی خاطر لڑتے ہیں، کیونکہ اللہ کا کوئی چہیتا نہیں، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں، نہ امتی ہونا، نہ نام کا مسلمان ہونا، نہ مال کا ہونا، نہ عہدے کا ہونا، نہ رنگ اور روپ کا ہونا۔ اللہ کے ہاں کوئی مقام رکھتا ہے۔ یہود و نصارہ نے تو کہا تھا، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، قل فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، انہیں کہہ دیجئے پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں پر سزا کیوں دیتا ہے؟ تو جنہوں نے رب سے کیے ہوئے وعدے کو توڑا، رب نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، یعنی ان کی دغا بازی جاری رہے گی، ان کی سازشوں کا سلسلہ جاری رہے گا، وہ خیانت کرتے رہیں گے، وہ خیانتوں سے باز نہیں آئیں گے، وہ آپ کے خلاف، دین کے خلاف نت نئے جال بنتے رہیں گے اور آپ کو اس کی خبریں ملتی رہیں گی۔ وہ لوگ جو رب سے کیے ہوئے وعدے سے پھر جائیں، وہ انسانوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ یہاں قرآن دیکھیے، دشمنوں کے حالات بھی بتاتا ہے، ان کا مزاج بھی بتاتا ہے، ان کی ہسٹری بھی سناتا ہے اور ہدایات بھی دیتا ہے۔ اور اگر امت قرآن سے مشورہ کرتی رہے، اس کے مطابق چلتی رہے، تو کبھی دشمن اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ یہاں یہودیوں کا تذکرہ ہے کہ تمہیں ان سے آئے دن کسی نہ کسی خیانت اور بدعہدی کا سامنا کرنا پڑتا رہے گا، آپ کو ان سے امن نہیں ملے گا، یہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، ان کی چالیں، ان کے مکر، ان کی سازشیں ان کے کردار کا حصہ بن چکا ہے، یہ باز نہیں آئیں گے سوائے چند آدمیوں کے، الا قلیلا منہم۔ اور یہ چند آدمی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، جو یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، لیکن فطرت کے اندر صالحیت تھی، وہ اور ان جیسے ان کے کچھ اور ساتھی جن کی تعداد 10 سے بھی کم تھی، ان کے علاوہ باقی سب کا حال ایسا ہی تھا۔ باقی تمام یہودی بدعہد، خائن اور موقع بموقع ان کی سازشیں، ان کے کرتوت اور ان کی خیانتیں سامنے آتی رہیں۔ اتنے پتھروں میں سے بھی ہیرے نکل آئے، اور ہیرے تو پتھروں ہی سے نکلتے ہیں۔ مایوس نہیں ہونا، تلاش نہیں چھوڑنی، دعوت پیش کرتے رہے، انہی برے لوگوں میں سے اچھے لوگ بھی نکلیں گے، وہ تھوڑے ہوں گے لیکن وہ بڑے قیمتی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فاعف عنہم واصفح، ان سے درگزر کیجیے، یعنی وہ لوگ تو اپنا کام کرتے رہیں گے، آپ اپنا کام کرتے رہیے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے، ان سے لڑائی، ان سے اختلافات سے اجتناب کیجیے، اچھے وقت کا انتظار کیجیے، مناسب وقت کا انتظار کیجیے، ان کی ان حرکتوں کو اگنور کر کے آپ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیے۔ اللہ جانتا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر رنجیدہ ہوں گے، مسلمانوں کو دکھ ہوگا، فرمایا جا رہا ہے انہیں اگنور کیجیے، ان سے چشم پوشی کیجیے، انہیں مہلت دیجیے، ان کا محاسبہ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ خود ان سے نمٹ لے گا، آپ دل گرفتہ نہ ہو یا خود ختم ہو جائیں گے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہودیوں کے خلاف جنگ نہیں ہوگی، بلکہ مراد یہ ہے کہ ان کی انفرادی خیانتوں اور بدعہدیوں سے درگزر کیجیے، لیکن اجتماعی بدعہدیوں سے درگزر کا معاملہ نہیں ہوگا۔ آپ نے غزوہ خیبر میں بھی یہودیوں کے خلاف جنگ لڑی، آپ نے یہودیوں کے ایک قبیلے کو بدعہدی کی سزا میں جلا وطن بھی کیا،
اور ایک قبیلے کو ان کی بدعہدی کی وجہ سے ان کے مردوں کو قتل کرنے کا حکم بھی دیا، لیکن عمومی معاملہ یہ ہے اور ایک حکمت کا طریقہ یہ ہے کہ ہر چھوٹی بڑی بات کو پکڑ نہ لیا جائے بلکہ اگنور کیا جائے. اور ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، واعظ تو اثر نہیں کرے گا، لیکن حسن اخلاق ایسی چیز ہے جو بے حصوں کو بھی محسوس ہو جاتی ہے، اور ان میں حس پیدا ہو نہ ہو ہمیں اپنی زبان اور اخلاق کو درست رکھنا ہے، کیونکہ اللہ کو یہ پسند ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، یعنی میرے رب نے میری تادیب اور تربیت فرمائی اور خوب فرمائی. یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کس سے محبت کرتے ہیں، اللہ کا قرب کسے ملے گا، اللہ کی چاہتیں کس کے حصے میں آئیں گی، جو دوسروں کی بدسلوکی سے چشم پوشی کر کے حسن سلوک کرنے والے ہوں گے. ایسے لوگ اللہ کو بڑے پسند ہیں. اے اللہ تو ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جو احسان کرنے والے ہیں، جو حسن سلوک کرنے والے ہیں، جن سے تو محبت کرتا ہے. اللہ تو ہمارے دلوں کو سختی سے بچا لے، ہمارے دلوں کو نرمی عطا فرما، جس پر قرآن کی بات، حدیث کی بات، نصیحت کی بات اثر کرے. اے اللہ تو ہمیں اپنی رحمتوں سے دور نہ کرنا، اللہ تو ہمیں اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.